بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، آج ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تعارف بیبیاں پاک دامن، جو کہ لاہور کی ایک قدیمی مزاروں میں سے ایک مزار ہے۔ تو یہ بیبیاں پاک دامن کون تھی اور یہ کہاں سے آئی تھی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ بیبیاں پاک دامن کے متعلق یوں تو بہت سی روایات اور داستانیں مشہور ہیں، مگر ہم نے بہت محنت کر کے اس کے متعلق حقائق کو مختلف تاریخی کتب اور رسائل سے تحقیق کر کے قارئین کرام کی دلچسپی کے لیے ویڈیو کی شکل میں لانے کی سعی کی ہے۔ بیبیاں پاک دامنہ کے مزارات لاہور کی تاریخی عمارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کے حامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ سلام اللہ علیہا زوجہ حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ اقدس ہے، اور ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں بھی یہیں دفن ہیں۔ دیگر مزارات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بیویوں کے 4 محافظوں اور ایک کنیز جس کا نام مائی تنوری ہے، وہ بھی ان کے بھی مزار بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزاروں کا قدیم ترین مجاور عبداللہ عرف بابا حاکی تھا، اس کی قبر بھی وہیں موجود ہے۔ باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت عوام ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جگہ قبرستان بیبیاں صاحب کہلانے لگا۔ حسین کو بلاؤں گا، فاطمہ زہرا سے ہے وعدہ میرا۔ لاہور کے مزارات و مقابر اہل اسلام سے یہ مزارات نہایت قدیم اور متبرک مشہور ہیں۔ اگرچہ ان کی قدامت کا ہر کوئی قائل ہے، مگر یہ امر کسی طرح سے ثابت نہیں ہوا کہ یہ بیبیاں لاہور میں کب آئی اور کس ملک سے آئی۔ ایسی بات پائی گئی ہے کہ جس کو عقل مانتی ہی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 لڑکیاں عقیل علیہ السلام کی تھیں، جو علی المرتضیٰ کا بھائی تھا، اور جب واقعہ کربلا امام حسین پر وقوع میں آیا تو یہ اس مصیبت کے وقت میں مکہ سے نکل کر ہند کو آ گئی اور لاہور پہنچ کر قیام پذیر ہوئی اور یہاں ہی فوت ہو کر مدفون ہوئی۔ مگر جو مصنف حدیثۃ الاولیاء یہ حوالہ تذکرہ حاکمیہ لکھتا ہے، وہ بات البتہ قرینِ قیاس ہے کہ 6 صدی ہجری میں کرمان سے ایک شخص خدا پرست، عابد، زاہد، ولی اللہ سید احمد تختہ نام لاہور میں آ کر قیام پذیر ہوا۔ اس کے گھر 6 لڑکیاں بی بی حاج، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حور، بی بی گوہر، بی بی شہباز تھیں، اور وہ چھٹوں تارک الدنیا، مجربہ، عابدہ، زاہدہ تھیں۔ 602 ہجری میں سید احمد مر گیا اور لاہور کے اندر محلہ چہل بیبیاں میں مدفون ہوا، اور اب تک اس کی قبر موجود ہے۔ پھر بھی کربلا ضرور جاؤں گا، وہ دن کبھی تو آئے گا، وہ کربلا بلائے گا، حسین اپنے سنگ مرمر کو اس کا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اتروا لیا تو مقبرہ گر گیا، اور اس کے گردنواں کے قبرستان کو مسمار کر کے غلام محی الدین شاہ پیر زادہ رتہ نے اپنی حویلی بنا لی، اور وہ قبر ایک طویلے کے اندر پختہ بنی ہوئی موجود ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لڑکیاں لاہور کے
حصار سے باہر جا کر قیام پذیر ہوئی اور لوگوں سے الگ یہ عبادت حق میں مصروف رہی۔ قدم قدم لیے علم سفر میں ہے یہ اہل غم نگاہ سوئے کربلا لبوں پہ سب کے۔ آخر جب 615 ہجری میں کفار مغل نے بتعاقب سلطان جلال الدین خوارزمی کے پنجاب پر لشکر کشی کی اور لاہور کی رعایا بجرم مقابلہ و مجادلہ کے قتل ہوئی تو یہ بیبیاں نہایت گھبرائی کہ اب نامحرم لوگ آ کر ہم کو بے پردہ کریں گے، اور سب نے مل کر دست دعا خدا کے حضور میں اٹھائے اور کہا کہ یا الہی ہم کو زمین کا پیوند کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، زمین جا بجا سے پھٹ گئی اور وہ چھٹوں بیویاں ماں اپنی خادمہ عورتوں بیوی تنوری وغیرہ کے زمین میں سما گئی اور ان کی اوڑھنیوں کے پلے ذرا ذرا سے زمین سے باہر رہ گئے، جس پر بعد امن چین کے لوگوں نے قبریں بنا دیں۔ یہ متبرک مزارات لاہور سے بفاصلہ 2 میل بجانب گوشِ ککنی واقع ہے۔ عمارت اس گورستان کے متعلق بہت ہیں، بہت سی عمارتیں بسبب عدم خبرگیری کے گر بھی گئی ہیں۔ دروازہ آمد و رفت اس کا مغرب کی سمت ہے۔ جب اس سے آگے بڑھیں تو بطور کوچے کے راستے طے کر کے ایک اور دروازہ آتا ہے۔ مرحبا چہلوں میں شبیر منانے والے گوشے گوشے۔ اس میں سے بجانب شمال جائیں تو بامقام مزارات پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مزارات 3 احاطے میں ہیں۔ ایک احاطہ بیرونی، اس میں بی بی صاحبان کی خادموں کی قبریں ہیں، اور ایک پختہ مسجد گنبد دار نور ایمان والے کی بنائی ہوئی ہے۔ دوسرے احاطہ میں قبریں بی بی حور، بی بی کوہر اور بی بی شہباز کی بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک احاطہ نہایت عمدہ مقطع بنا ہوا ہے۔ اور بڑے احاطے کے گوشے میں جو ایک مقبرہ پختہ گنبد دار ہے، وہ اندر سے اس کے دروازہ ہے اور 1016 ہجری میں بنا تھا، اور سید جلال الدین حیدری بخاری میرا محمد شاہ موج دریا بخاری کا بھائی اس میں مدفون ہے۔ اس مقام کو تمام اہل اسلام متبرک جانتے ہیں اور بدل جان خدمت کرتے ہیں۔